میرے بھائی کو اپنے پروفیسر کی بیٹی سے محبت ہو گئی۔ جب اس کے والد کالج گئے ہوتے تو وہ بھائی کو اپنے گھر بلا لیتی۔ ایک روز جب ہم اس کا رشتہ مانگنے گئے تو وہاں یہ دیکھ کر ہمارے تو ہوش اڑ گئے کہ وہ لڑکی جن دنوں ہم بی ایس سی میں پڑھتے تھے، ہم بہن بھائی پڑھائی کی وجہ سے کافی پریشان تھے۔ تبھی ہمارے کالج کے پروفیسر حسن صاحب نے کہا کہ تم دونوں کچھ دن میرے گھر آ کر مجھ سے مدد لے لو۔ ہم لوگ بھی یہی چاہتے تھے کیونکہ کالج کے کافی اسٹوڈنٹس ان کے گھر ٹیوشن لینے جایا کرتے تھے۔ وہ کافی محنت اور توجہ سے پڑھاتے تھے۔ امتحان نزدیک تھا۔ میں نے بھی اپنے بھائی جلیل پر، جو میرا کلاس فیلو بھی تھا، دباؤ ڈالا کہ مجھے بھی ان کے گھر ٹیوشن کے لیے لے چلو۔ ہم پیپرز کی تیاری میں ان سے مدد لیتے ہیں۔ پروفیسر صاحب اپنے ہر شاگرد کی تعلیمی حالت سے واقف رہتے تھے اور ان میں انفرادی دلچسپی لیا کرتے تھے۔ وہ 50-55 برس کے ہوں گے مگر ابھی تک بہت چاق و چوبند تھے۔ بہرحال میں نے جلیل کو راضی کیا کہ چند دن تم مجھے بھی پروفیسر صاحب کے گھر لے چلو تاکہ میں کچھ مضامین میں مدد لے سکوں کہ جن میں پرابلم آ رہا ہے۔ بڑی مشکل سے بھائی مجھے اپنے ساتھ لے جانے پر راضی ہوا۔ ہم ان کے گھر گئے۔ انہوں نے شفقت سے سواگت کیا اور کمرے میں لا بٹھایا۔ یہ غالباً وہ کمرہ تھا جہاں وہ دیگر ہم جیسے شاگردوں کو بھی وقتاً فوقتاً ٹیوشن دیا کرتے تھے۔ کمرے کی ترتیب میں چند کرسیوں، ایک بڑی میز اور کتابوں کی الماریوں کے سوا کچھ نہ تھا۔ ان کا گھر 2 منزلہ تھا۔ نیچے کی منزل کو مردان خانہ کہنا چاہیے کہ جہاں ہماری طرح کے طالب علم آ کر ٹیوشن لیتے تھے۔ اس منزل میں ایک بیٹھک، ایک ہال، ایک کمرہ اور ان کی ذاتی لائبریری تھی۔ گھر کا یہ حصہ کتابوں سے بھرا ہوا تھا مگر انسانوں سے خالی تھا۔ البتہ اوپر کی منزل پر جو چوبارہ بنا ہوا تھا وہاں سے باتوں کی آوازیں آتیں، کچن سے کھانا پکانے کی خوشبو بھی آتی۔ یقیناً ان کی فیملی اوپر رہتی تھی۔ انہوں نے کبھی اپنے گھر والوں سے ملوایا اور نہ کبھی کوئی نیچے آیا اور نہ ہم نے خود سے اوپر کی منزل جانے کی جرات کی۔ میں بھائی کے ساتھ ایک ماہ ان کے گھر شام کو 1 گھنٹہ کے لیے جاتی رہی۔ جب مجھے لگا کہ اب میری تیاری کافی حد تک بہتر ہو چکی ہے تو میں نے پروفیسر صاحب کے گھر جانا بند کر دیا، لیکن جلیل پھر بھی جاتا رہا کہ وہ میری نسبت زیادہ پڑھائی میں ویک تھا۔ ایک بار جلیل جب پڑھنے کے لیے ان کے گھر گیا، وہ گھر پر موجود نہ تھے۔ دستک دی، چوبارے کی کھڑکی کھلی اور پھر بند ہو گئی۔ تھوڑی دیر در پر رکے رہنے کے بعد جلیل نے گھر کی راہ لی۔ کسی نے جھانکا تو تھا، پھر کھڑکی بند کر دی۔ اب جب کبھی بھی پروفیسر صاحب گھر نہ ہوتے، دستک کی آواز پر کھڑکی اسی طرح کھلتی اور بند ہو جاتی۔ تب جلیل سمجھ جاتا کہ وہ گھر پر نہیں ہیں۔ وہ پلٹ جاتا۔ شاید پروفیسر صاحب کے گھر کی خواتین کو ان کی یہی ہدایت تھی کہ میری غیر موجودگی میں وہ بغیر بات کیے محض کھڑکی کو کھول کر بند کر دیا کریں اور کسی دستک کے جواب میں کلام کی اجازت نہ تھی۔ ہاں، جب وہ خود موجود ہوتے تب دستک کے جواب میں فوراً آواز لگاتے کہ کون ہے اور پھر فوراً باہر آ جاتے۔ کافی دن امتحانات تک وقفے وقفے سے جلیل اپنے استاد کے گھر شام کو اسی طرح جاتا رہا۔ امتحان ختم ہو گئے، تبھی عید آ گئی۔ ان دنوں عیدین پر عید کارڈز اور تحفے اپنے عزیز و اقارب اور خاص احباب کو دیے جاتے تھے۔ جلیل نے بھی عید کارڈ اور مٹھائی کا ڈبہ لیا اور عید کے روز وہ عقیدت کے اظہار کے طور پر سر کے گھر چلا گیا۔ حسب معمول دستک پر چوبارے سے کھڑکی کی کھلی اور بند ہو گئی۔ جلیل تھوڑی دیر پھر بھی رکا رہا۔ جب یقین ہو گیا استاد گھر پر موجود نہیں ہیں تو واپس جانے کو مڑا۔ ایک صفائی کرنے والی ملازمہ ادھر کو آتی دکھائی دی۔ وہ پروفیسر صاحب کے گھر کی جانب جا رہی تھی۔ جلیل نے اس کو روک کر پوچھا، کیا تم اس گھر کا کام کرتی ہو؟ وہ بولی، ہاں، ہفتے میں 2 دن نیچے کے پورشن میں صفائی کرتی ہوں۔ مگر تم کیوں پوچھ رہے ہو میاں؟ میں پروفیسر صاحب کا اسٹوڈنٹ ہوں، آج ان کو عید کی مبارکباد دینے آیا تھا۔ دستک دی تو جواب نہیں ملا۔ ملازمہ کہنے لگی کہ وہ گھر پر نہیں ہوں گے، تبھی جواب نہیں ملا۔ یہ کہہ کر وہ چلنے لگی۔ اماں سنو، کیا ان کے گھر کے اوپر کوئی ان کی فیملی کو مٹھائی بھجوا دوں؟
ان کے گھر میں صرف ان کی ایک بیٹی مریم ہی رہتی ہے۔ انہوں نے مریم سے کہہ رکھا ہے کہ میری غیر موجودگی میں کوئی کچھ لائے تو قبول نہ کرے اور نہ دروازہ کھولے۔ گویا جو لڑکی اوپر ہے اس کا نام مریم ہے۔ وہ عورت شاید جلدی میں تھی، اتنا کہہ کر آگے بڑھ گئی اور جلیل منہ دیکھتا رہ گیا۔ بھائی مجھ سے اپنی ہر بات کرتا تھا۔ گھر آ کر بھائی نے مجھے بتایا کہ پروفیسر صاحب کی ایک بیٹی بھی ہے جو اوپر کے پورشن میں رہتی ہے۔ کام کرنے والی عورت نے اس کا نام مریم بتایا ہے۔ میں نے کہا ہاں ہوگی، پروفیسر صاحب کے پاس شاگرد آتے رہتے ہیں، تبھی نیچے کے پورشن میں نہیں آتی ہوگی۔ لگتا ہے کہ ان کی بیٹی اوپر اکیلی رہتی ہے اور اس کی ماں مر چکی ہے۔ میں نے کہا ہمارا رزلٹ آ گیا اور ہم نے اچھے نمبر لیے تھے۔ تبھی جلیل بھائی نے سوچا کہ سر کے پاس جا کر مبارکباد دینی چاہیے کہ انہوں نے محنت کرائی تھی۔ وہ ان کے گھر گیا، وہی ملازمہ گلی سے گزر رہی تھی۔ اس نے بتایا کہ پروفیسر صاحب بیمار ہیں، تبھی کالج میں نہیں گئے۔ یہ کہہ کر وہ تو آگے بڑھ گئی۔ جلیل نے ان کے گھر پر جا کر دستک دی۔ آج پہلی بار دروازے کی کنڈی کھلی اور ان کی بیٹی کو نچلی منزل میں پایا۔ شاید کہ وہ ملازمہ سے صفائی کرانے کو اتری تھی کہ جلیل نے در بجا دیا۔ وہ لڑکی سامنے آ گئی اور اندر آنے کو کہا۔ جلیل نے پہلی بار اس کو دیکھا اور حیران ہوا کہ وہ بہت زیادہ خوبصورت تھی۔ جلیل نے سوچا کہ شاید پروفیسر صاحب بیماری کی وجہ سے خود باہر نہیں آئے، تبھی اندر بلایا ہے۔ وہ لڑکی کے پیچھے اندر چلا گیا۔ صحن سے گزر کر وہ اسے کمرے میں لے گئی اور کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ کیا آپ ہی مریم ہیں؟ جی۔ سر کہاں ہیں؟ وہ بیمار ہیں، ہسپتال گئے ہیں۔ پھر وہ کہنے لگی کہ میں نے اکثر آپ کو ان کے پاس آتے دیکھا ہے، مگر کئی دنوں سے نہیں آئے۔ خیریت؟ بھائی بولے کہ میرے امتحان ہو چکے ہیں، رزلٹ بھی آ گیا ہے اور میں پاس ہو گیا ہوں۔ پروفیسر صاحب کو مٹھائی دینے آیا تھا، لیکن وہ گھر پر نہیں ہیں۔ جلیل نے ایک سانس میں ساری بات بتا دی۔ اچھا، مبارک ہو، آپ پاس ہو گئے ہیں۔ میں اکثر آپ کو کھڑکی سے دیکھا کرتی تھی، لیکن بات کرنے کی کبھی ہمت نہیں ہوئی ابو جان کے ڈر سے۔ آج آپ آئے ہی ہیں تو تھوڑی دیر بیٹھیے، چائے پی کر جائیے۔ لڑکی کے اس طرح کہنے پر میرے بھائی نے اس کے چہرے کی طرف نگاہ بھر کر دیکھا۔ وہ بہت معصوم اور خوبصورت لگی۔ وہ کافی پریشان بھی دکھائی دی۔ بھائی بھی جیسے اس پر دل ہار بیٹھے تھے۔ بولے آپ فکر نہ کریں، آپ کے والد ٹھیک ہو جائیں گے۔ جب جلیل چلنے کو اٹھے تو وہ بولی فکر کیوں نہ کروں، اکیلی جو ہوں، ایک باپ ہی تو سہارا ہے، کوئی بات کرنے والا بھی نہیں ہے۔ کیا بات کرنا چاہتی ہو؟ انسان جو اکیلا ہو کیا باتیں کرتا ہے؟ دکھ سکھ ہی بانٹنا ہے، لیکن یہاں تو کوئی دکھ بانٹنے والا بھی نہیں ہے۔ دیواروں سے باتیں کرتی ہوں، وہ بھی جواب نہیں دیتی، چپ ہی رہتی ہیں۔ لڑکی نے دانستہ ایسے فکرے کہے کہ جلیل بھائی کے قدم رک گئے۔ اس نے مڑ کر دیکھا۔ آپ مجھے بتا دیجئے کیا کہنا چاہتی ہیں؟ وہ بولی آج نہیں تو کل بتا دوں گی، جب آپ کے پروفیسر صاحب ڈاکٹر کے پاس ہوں گے۔ 6 بجے شام کو، اس وقت ان کے آنے کا ڈر ہے، نہیں بتا سکتی۔ کچھ دن گزر گئے۔ جلیل بھائی سر کے گھر کی طرف نہ گیا کہ کوئی بہانہ نہ تھا، مگر وہ کھویا کھویا سا ضرور رہنے لگا تھا۔ رفتہ رفتہ اس کی بے چینی بڑھنے لگی اور اس کا دل بے حد پریشان رہنے لگا، جیسے اپنے دل پر وہ اختیار کھو چکا تھا۔ اور مریم نے دوبارہ آنے پر اصرار بھی کیا تھا۔ اس کی دانست میں وہ ہمارے استاد کی بیٹی بھی تھی، اس لیے جلیل کوئی غلط قدم نہیں اٹھانا چاہتا تھا کہ وہ پروفیسر صاحب کا دل سے احترام کرتا تھا۔ اگرچہ مریم جلیل کی ہم عمر تھی، خوبصورت بھولی بھالی سی، اس کو بہت اچھی لگی تھی، مگر استاد و شاگرد کے رشتے کا احترام رکھنا بھی لازم تھا۔ میں جان گئی کہ میرا بھائی دل کے ہاتھوں پریشان ہے۔ وہ بیٹھے بیٹھے مجھے کہتا نمرا سمجھ میں نہیں آتا کیا کروں، شاید وہ بھی مجھ سے محبت کرتی ہے یا اس کو کسی غمگسار کی ضرورت ہے۔ وہ تنہا رہتی ہے تو تنہائی سے پریشان رہتی ہوگی۔ یقیناً پروفیسر صاحب نے بھی پابندی لگائی ہوئی ہے، باہر آتی جاتی نہ ہوگی۔ میں نے کہا کہ وہ اکیلی رہتی ہے اور اکیلے پن کا دکھ انسان کو دیمک کی طرح کھانے لگتا ہے۔ میں نے اپنی ناقص عقل سے
عقدے کا حل نکال لیا۔ 2 ہفتے گزر گئے، کالج کھل گئے۔ جلیل بھائی اور میں کالج جانے لگے، مگر سر غیر حاضر تھے۔ پتہ چلا کہ بیماری کی وجہ سے کالج نہیں آ رہے، چھٹی پر ہیں۔ ایک دن سر کا احوال پوچھنے جلیل ان کے گھر چلا گیا۔ سر واقعی گھر پر نہ تھے۔ مریم ہی اوپر کی منزل سے اتر کر آئی، در کھولا اور دروازے پر کھڑے رہ کر 2-4 باتیں کیں۔ مریم نے اندر آنے کا کہا۔ بھائی نے دیکھا کہ باہر گلی سے کچھ ان کے جاننے والے طالب علم گزر رہے تھے، اس لیے ضروری کام کا بہانہ کر کے اندر نہ گیا اور کھڑے کھڑے 2-4 باتیں کر لیں۔ چلتے وقت مریم نے وعدہ لیا کہ دوبارہ آنا، مگر اس وقت جب میرے ابو گھر پر نہ ہوں، مجھے آپ سے کچھ ضروری باتیں کرنی ہیں۔ جلیل بھائی نے وعدہ کیا اور چلا آیا۔ 2-4 دن گزرے کہ دل کے ہاتھوں مجبور بھائی کے قدم اپنے استاد کے گھر کی جانب اٹھ گئے۔ اس عمر میں ہر نوجوان کی تمنا ہوتی ہے کہ کوئی اس کو چاہے، اور یہ پہلی بار تھا جب جلیل نے کسی لڑکی میں دلچسپی لی تھی۔ مریم خود بھی اس پر فریفتہ نظر آ رہی تھی، بھلا پھر کیسے وہ اس کی توجہ کا جواب چاہت سے نہ دیتا۔ اب یہ سلسلہ چل نکلا، جب پروفیسر صاحب گھر پر نہ ہوتے جلیل ان کے گھر مریم سے ملنے جاتا۔ اسے مل کر عجب طرح کی طمانینت محسوس ہوتی۔ اس کا جی چاہتا کہ وہ اسی کے پاس بیٹھا رہے کہ جو مسرت اسے مریم کے پاس ملتی تھی وہ اور کہاں تھی۔ کئی بار مریم نے اسے اوپر کی منزل پر اپنے روم میں آنے کا بھی کہا، لیکن بھائی نے منع کیا کہ آخر وہ ان کے قابل احترام استاد کی بیٹی تھی۔ مریم مگر بہت زیادہ بے قرار نظر آنے لگی۔ وہ شدت سے جلیل کا انتظار کرتی، دوبارہ آنے کا وعدہ لیتی، ایسے وقت آنے کو کہتی جب پروفیسر صاحب کالج میں ہوتے۔ تاہم میرے بھائی کے احتیاط کے باعث دونوں کسی برائی سے دور تھے۔ مریم کئی بار پہلے سے محبت نامے تحریر کر کے رکھ لیتی، اور جب جلیل کو بلاتی وہ محبت نامے دے کر کہتی کہ اس کو پڑھ کر جواب لکھ دینا، تاکہ جب بھی تنہا ہوں تو ان سے دلی سکون پا سکوں۔ اور پھر جلیل بھی اس کے محبت ناموں کا جواب لکھ کر اسے دینے لگا۔ یہ خطوط کا تبادلہ بھی ہونے لگا۔ وہ بھائی سے کہتی، ایسی ادھوری ملاقات سے تو بے قراری اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ اس بار بھائی اس سے ملنے گیا تو وہ بے خود ہو کر بھائی سے کہنے لگی کہ میں اب تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی، تم کتنا انتظار کرواتے ہو مجھے۔ جلیل بھائی نے گھر آ کر مجھ سے کہا کہ میں اب مریم کے بغیر نہیں رہ سکتا، میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں، جبکہ اسے پتا تھا کہ ابھی امی ابو اس کی شادی کے لیے نہیں مانیں گے۔ اس نے مجھ سے کہا کہ تم امی سے بات کرو کہ وہ میری اس کے ساتھ شادی کروا دیں اور پروفیسر صاحب سے ان کی بیٹی کا رشتہ مانگ لیں۔ ایسا نہ ہو وہ اس کی شادی کہیں اور کر دیں، اور میرا کیا بنے گا پھر۔ میں نے والدہ سے بات کی۔ وہ بولیں، پروفیسر صاحب ہم سے خوشحالی میں 2 چند ہیں، معاشرے میں ان کی عزت بھی بڑھ کر ہے، کیا خبر وہ ہم کو اپنے لائق سمجھیں کہ نہ سمجھیں، اور اپنی بیٹی کا رشتہ دیں بھی کہ نہیں۔ اچھا ہے پہلے جلیل تعلیم مکمل کر لے، کیونکہ لڑکا برسر روزگار ہو تو رشتہ مانگتا بھی انسان اچھا لگتا ہے۔ یہ بات جلیل کو کب قبول تھی۔ اس کا بس چلتا تو ابھی مریم کو دلہن بنا کر لے آتا۔ وہ بولا، اماں تو ہمیشہ دور کی کوڑی لاتی ہے، بھلا اتنے دن کب پروفیسر صاحب انتظار کریں گے؟ وہ کسی بھی وقت بیٹی کا رشتہ طے کر بیٹھیں گے۔ ان کو رشتوں کی کیا کمی ہے؟ ایک سے بڑھ کر ایک رشتہ مل سکتا ہے انہیں، جبکہ مریم خوبصورت بھی بہت ہے اور اکلوتی بھی۔ میں نے بھائی سے کہا، آپ خاطر جمع رکھو، پریشان مت ہو، میں کوشش کرتی ہوں۔ میں نے اپنی سی کوشش کی اور آپا اور بہنوئی کو بلوایا اور سب رام کہانی بتا کر بہنوئی صاحب سے کہا کہ آپ بھی پروفیسر ہیں، ان کے ہم پیشہ ہیں، آپ جا کر ان سے مریم اور جلیل کے رشتے کی بات کریں۔ امی میں تو اتنی جرت نہیں ہے کہ وہ یہ سوچتی ہیں کہ پروفیسر صاحب ہمیں رشتہ نہ دیں گے۔ آپا اور بہنوئی مان گئے اور جلیل کے لیے رشتہ مانگنے کو تیار ہو گئے۔ جب رشتے کی بات کرنے گئے تو مجھے بھی ساتھ لے گئے۔ بھائی نے پہلے ہی پروفیسر صاحب کو کہہ دیا تھا کہ میری فیملی آپ سے ملنے آنا چاہتی ہے۔
جب ہم لوگ ان کے گھر گئے، پروفیسر صاحب بہت خوش ہو کر ملے اور ہم کو اوپر کی منزل پر لے گئے۔ میں نے ادھر ادھر نظر دوڑائی مگر مجھے وہاں کوئی لڑکی نظر نہ آئی۔ گھر پورا خالی تھا۔ بہنوئی اور پروفیسر صاحب کالج اور پروفیسری کی گپ شپ میں مشغول ہو گئے۔ تبھی میں نے پوچھا، سر آپ کی بیٹی کہیں گئی ہوئی ہے؟ کہنے لگے، بیٹی؟ کون بیٹی؟ میں نے کہا، آپ کی بیٹی مریم۔ وہ بولے، میری تو کوئی بیٹی نہیں ہے۔ میں چونک پڑی اور کہا، کیا مریم پھر آپ کی بھتیجی ہیں جو آپ کے گھر رہتی ہیں؟ وہ ایک دم سنجیدگی سے بولے، وہ میری بیٹی نہیں، بیوی ہے اور میکے گئی ہوئی ہے۔ ہم تو سکتے میں آ گئے، سب ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے۔ پروفیسر صاحب بولے، میں آپ لوگوں کو اوپر اس وجہ سے لایا ہوں کہ آپ ہمارے لیے چائے بنائیں اور ہم سب پئیں، کیونکہ کچن اوپر ہے اور میں گھر اکیلا تھا، بیوی تو گھر پہ نہیں ہے۔ انہوں نے میری طرف دیکھ کر کہا۔ میں ان کی بات سن کر حیران ہو گئی۔ سوچا، اے کاش ہم یہاں نہ آتے۔ ہمارے استاد محترم کی بیوی اور جلیل بھائی کی اس کے ساتھ محبت کی پنگیں۔ میرا رنگ زرد پڑ گیا۔ پروفیسر صاحب نے مجھے غور سے دیکھا اور بولے، بیٹی کیا بات ہے؟ کوئی پریشانی ہے تو بتاؤ۔ اس پر میرے بہنوئی نے کہا، پروفیسر صاحب ہم کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ اصل میں ہم تو جلیل کے لیے رشتے کی بات کرنے آئے تھے۔ رشتے کی بات کرنے؟ ہاں، کیونکہ اس کو نہیں معلوم تھا کہ مریم آپ کی بیوی ہیں۔ اس نے تو یہی کہا تھا ہم سے کہ وہ آپ کی بیٹی ہے۔ خدا جانے یہ بات بہنوئی نے کیوں ان سے کہہ دی کہ ہم پریشان ہو گئے۔ پروفیسر صاحب کا چہرہ اچانک جیسے سرخ ہو گیا اور انہوں نے کہا، یہ جلیل نے کیسے سمجھ لیا کہ وہ میری بیٹی ہے؟ بہنوئی بولے کہ خود مریم نے یہی اسے باور کرایا ہے۔ بہنوئی نے دور اندیشی سے کام لینے کی بجائے سیدھے سباؤ بات کہہ دی۔ پروفیسر صاحب غصے سے چلا کر بولے، جلیل کا مریم سے کیا تعلق؟ میں جلیل کو گولی مار دوں گا۔ تعلق تو ہے، تبھی ہم کو اصرار کر کے بھیجا ہے، بہنوئی نے کہا۔ کیا ثبوت ہے اس بات کا؟ ان کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ ہم سب ششو پن میں تھے کہ اب کیا ہونے والا ہے۔ پروفیسر صاحب تو جیسے آپے سے باہر ہو رہے تھے۔ میں نے پہلی بار ان کو اس قدر غصے میں دیکھا تھا۔ حالات کو دیکھتے ہوئے میں نے پرس سے خطوط کا پلندہ نکالا جو میں اس خطرے کے تحت جلیل کی الماری سے اٹھا کر ساتھ لے آئی تھی کہ اگر پروفیسر صاحب برہم ہوئے یا انکار کیا کہ میری بیٹی کا جلیل سے کوئی تعلق نہیں، تو میں ان کی صاحبزادی کے خطوط سامنے رکھ دوں گی کہ وہ بھی میرے بھائی کو چاہتی ہے، اور یہ کہ کیا اب بھی آپ میرے بھائی کو مجرم اور قصوروار سمجھیں گے، جبکہ قصوروار تو مریم بھی ہے کہ وہ بھی بھائی کے ساتھ اس محبت کے کھیل میں شریک ہے۔ مجھ ندان کو کیا خبر کہ میں بھائی کی محبت میں کیسا احمقانہ جذباتی قدم اٹھانے چلی ہوں۔ میری نیت تو ہر حال میں اپنے بھائی کی خوشی کے لیے مریم کا رشتہ حاصل کرنے کی تھی۔ کیا خبر تھی جس کو جلیل ان کی بیٹی سمجھتا ہے، دراصل وہ ان کی دوسری بیوی ہے۔ پروفیسر صاحب کی پہلی بیوی کافی عرصہ پہلے مر چکی تھی۔ خطوط دیکھ کر سر کے چہرے کا رنگ جیسے زرد پڑ گیا اور ان کی پیشانی سے پسینہ بہنے لگا۔ میں نے خوفزدہ ہو کر کہا، سر جلیل نہیں جانتا تھا کہ مریم آپ کی بیوی ہیں، اور نہ ہی مریم نے اسے بتایا کہ وہ آپ کی بیوی ہے۔ وہ یہی بتاتی تھی کہ وہ آپ کی بیٹی ہے۔ بہنوئی بھی سخت پریشان تھے کہ رشتہ لینے آئے تھے اور ادھر کیا معاملہ بن گیا ہے۔ انہوں نے کہا، پروفیسر صاحب ہم آپ سے معافی چاہتے ہیں، غلط فہمی ہو گئی تھی۔ دراصل آپ کی بیوی نے بھی اپنا اور آپ کا اصل رشتہ ظاہر نہیں کیا۔ خطوط پڑھ کر پروفیسر صاحب جیسے اپنے آنسو پی رہے تھے۔ میں ان کے چہرے کے تاثرات کو واضح دیکھ سکتی تھی کہ وہ کس قدر پریشان تھے۔ وہ کچھ سنبھلتے ہوئے بولے، غلط فہمی کا مسئلہ نہیں ہے، عمروں کا فرق ہے، اس لیے ایسی غلط فہمی ہو جاتی ہے، مگر ان خطوط میں جو باتیں لکھی ہوئی ہیں ان سے ثابت ہوتا ہے کہ میری بیوی تو کیا، میرے ہونہار شاگرد نے بھی میری عزت میں نقب لگانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے۔ افسوس
جس لڑکے کو میں نے اتنی جاں فشانی سے کامیابی سے ہمکنار کرایا، جسے میں نے اپنے بیٹوں کی طرح سمجھتا تھا، اسی نے میری عزت کو خاک میں ملایا۔ بہنوئی نے کہا، پروفیسر صاحب، عمروں کے فرق کی وجہ سے یہ غلط فہمی معمولی بات ہے، آپ ہمیں معاف کر دیجئے۔ اگر حقیقت کا علم ہو جاتا تو ہم کیوں یہاں ایسی بات کہنے آتے؟ وہ اس قدر غم زدہ تھے کہ سبھی کا جی چاہتا تھا زمین پھٹ جائے اور ہم اس میں سما جائیں۔ بولے، ٹھیک ہے، آپ کی بات میں نے مان لی، میری بیوی کا ہی قصور زیادہ ہے، غلط فہمی اسی نے پیدا کی ہے۔ میرے اور اپنے رشتے کو جلیل پر واضح کر دیتی تو یہ غلط فہمی جنم نہ لیتی۔ اصل مجرم وہی ہے، لیکن ایک شاگرد کو بھی زیب نہیں دیتا کہ جس کنویں سے فیض حاصل کرے اسی کو گندا کر دے۔ بیوی ہو کہ بیٹی، اگر بیوی مرد کی عزت ہوتی ہے تو کیا بیٹی نہیں ہوتی؟ اگر میری بیٹی بھی ہوتی تو میری غیر موجودگی میں اس سے ملاقاتیں درست بات ہرگز نہیں تھی۔ ہم تو معذرت کر کے آ گئے، مگر پروفیسر صاحب کی پرسکون دنیا میں ایسی آگ سلگ گئی کہ انہوں نے پہلے مریم کو میکے بھجوا دیا، اور پھر کچھ دنوں بعد یہ افسوسناک خبر ہمیں سننے کو ملی کہ ہمارے دل دہل کے رہ گئے۔ میں امی کے ساتھ کچن میں تھی جب جلیل بھائی نے بتایا کہ پروفیسر حسن صاحب نے خودکشی کر لی ہے۔ میں تو ششدر رہ گئی، ادھر ہی ٹیبل پر بیٹھ گئی۔ ہم سوچ بھی نہ سکتے تھے کہ اس قدر پڑھے لکھے، سلجھے ہوئے اور مثبت سوچ رکھنے والے ہمارے شفیق استاد خودکشی بھی کر سکتے ہیں۔ وہ جو ہم کو روشن راہ دکھانے والے اور زندگی کے رموز سے آگاہ کرنے والے اتنی جلد ہمت ہار گئے، جن کو ہم ایک بلند و بالا قلعہ کی مانند مضبوط رہنما سمجھتے تھے۔ دنیا عجائبات کا گھر ہے اور انہونیوں کا نگار خانہ یہاں جو نہ ہو کم ہے۔ جب امی نے سنا، ان کو بھی دکھ ہوا، کہنے لگیں، اتنا عرصہ تم لوگوں نے اس مہربان پروفیسر سے فیض پایا ہے، اگر ممکن ہو تو ہم کو ان کے گھر والوں کے پاس تعزیت کے لیے جانا چاہیے۔ جلیل بھائی کو اس قدر قلق تھا کہ وہ خود بھی اس سانحے کے بعد ان کے گھر کی طرف نہیں گئے۔ حالانکہ اس خبر کو سن کر وہ اتنے دکھی ہوئے کہ کئی روز تک سوائے چند گھونٹ پانی کے کچھ کھایا اور نہ پیا، اور بیمار پڑ گئے۔ اماں کو یہ نہیں معلوم تھا کہ میرے بھائی کا ان کی خودکشی سے براہ راست تعلق ہے، اور جلیل کی وجہ سے ہی ان کی جان گئی ہے، ورنہ مرحوم پروفیسر کے گھر جانے کے لیے اماں اصرار نہ کرتی۔ بعد میں پتہ چلا کہ مریم نے جب ان کو لینے آنے کے لیے کہا تو انہوں نے کہا، اب ادھر ہی رہو، میں تمہارے بارے سب جان چکا ہوں۔ مریم خود ہی ان کے گھر آ گئی اور صاف مکر گئی کہ اس کا جلیل سے کوئی تعلق نہیں۔ تب پروفیسر صاحب نے وہ خط اس کے سامنے کر دیے اور اسے فوراً گھر سے نکل جانے کو کہا، اور پھر خودکشی کر لی۔ شاید وہ مریم سے بہت محبت کرتے تھے، تاہم کسی کو امید نہ تھی کہ ایک پڑھا لکھا اور ادھیڑ عمر شخص اتنا انتہائی قدم اٹھا لے گا۔ سچ ہے کہ انسان بظاہر جس قدر مضبوط نظر آتا ہو، بعض معاملات میں وہ گرتی دیواروں جیسا ہو جاتا ہے۔